ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. آج انسانوں میں سب سا بڑا انسان آیا. آج انسانوں میں سب سا بڑا انسان آیا. سب سے آخر میں رسولوں کا وہ سلطان آیا. تیرگی کفر و جہالت کی مٹائی جس نے، تیرگی کا معنی ہے اندھیرا، ظلمت، تاریکی. تیرگی کفر و جہالت کی مٹائی جس نے، بن کے انسان کی عظمت کی وہ پہچان آیا. اور وہ نہ آتا تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. رب کا احسان ہے وہ صاحب احسان آیا. حمد و صلات کے بعد میر محفل، برکت محفل، عزت مآب حضور قبلہ پیر سید مقبول احمد شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میر کارواں فاضل جلیل حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر پروفیسر حافظ عبدالواحد ازہری صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، باقی تمام علماء کرام اور بالخصوص نبیرہ شیخ الحدیث حضرت علامہ صاحبزادہ والا شان قاضی محمد اکرام الحق صاحب، زید مجدکم، دیگر قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، الحمدللہ آپ اور میں اس آقا کریم کی محفل میلاد میں حاضر ہیں جس آقا کریم کا اس دنیا میں بھیجنا ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا. کب؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے اندر انہی میں سے ایک شان والا رسول مبعوث فرمایا. برادران اسلام، اللہ کریم نے سرکار کی بعثت کو احسان فرمایا. بعثت کیا ہے؟ بعثت کا ویسے تو معنی ہے بھیجنا، لیکن شرعی اصطلاح میں بعثت کا معنی ہے جب نبی کو نبوت کی ذمہ داریاں دے کر اللہ فرماتا ہے اب ان میرے بندوں کو مجھ سے ملاؤ.
اب ان کو مجھ تک پہنچاؤ، انہیں میرا عرفان عطا فرماؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی 40 سال کی عمر میں آئی اور پھر آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو یہ بعثت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا میں نے اپنا نبی بھیج کر اس کی بعثت کر کے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ لیکن برادران اسلام، ہم جمع ہیں، آپ کیوں آئے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے جی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینہ میں حضور دنیا میں آئے، ہم سارے مل کر اللہ کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں اور اللہ کے اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کا۔ اب آپ کو کوئی کہے کہ اللہ نے تو بعثت کو احسان کہا، احسان بعثت ہے، ولادت تو نہیں۔ آپ ولادت پر خوشیاں بھی مناتے ہیں، جمع ہو کر اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، ذکر رسول بھی کرتے ہیں، ذکر خدا بھی کرتے ہیں، تو حضور کی ولادت تو انعام احسان نہیں ہے۔ میں یہ بات بنیادی سمجھاؤں۔ اگر کوئی آدمی آپ کے محلے کا کہے قریشی صاحب آپ کا یہاں آ کر خطاب کرنا بڑی مہربانی ہے، خطاب کرنا مہربانی ہے، آنا کوئی مہربانی نہیں۔ بندے کہیں گے عقل کا علاج کرو، خطاب بعد میں ہوا، آئے پہلے۔ خطاب تب ہوا جب آئے ہیں، لہٰذا میرے آقا کی بعثت اگر اللہ کا احسان ہے تو دوستو بعثت تب ہوئی جب پہلے ولادت ہوئی، ولادت پہلے ہوئی، بعثت بعد میں ہوئی۔ اس لیے ہم رسول اللہ کی ولادت کو بھی اللہ کا احسان سمجھتے ہیں۔ اور حضور کی اس دنیا میں جلوہ گری آنا، آپ کا تشریف لانا، یہ احسان عظیم ہے اللہ کا۔ اور اس پر جمع ہو کر محفل بنا کر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ چیز ہمیں صحابہ کرام کی سنت میں ملتی ہے۔ میں آپ کے سامنے نسائی شریف کی ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ آپ کے اور میرے کریم آقا نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، جماعت کرائی، اس کے بعد آپ کاشان کرم میں چلے گئے۔ اللہ کریم آج کی محفل کی ان اتنے علماء اور قبلہ شاہ صاحب کی روحانیت، قبلہ ڈاکٹر صاحب کا انتہائی اخلاص بھرا انداز حیات، اللہ ان نیکوں کے صدقے ہم سب کو مدینہ نصیب فرمائے۔ اگر ہم مدینہ شریف جائیں نا، منہ قبلہ کی طرف ہو تو سرکار کا کاشانہ کرم سبز گنبد کے نیچے، وہ حضور کا کاشانہ رحمت تھا۔ حضور وہاں چلے گئے، عام لوگ بھی گھروں میں چلے گئے، چند صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں۔ کافی دیر کے بعد یک لخت باب کرم کھلا اور میرے کریم آقا جلوہ گر ہوئے۔ حضور صحابہ کرام کے اندر آ کر سوال کیا، ما اجلسکم ہنا، اے لوگو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھا رکھا ہے؟ عرض کیا نذکر اللہ تعالی وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكَ۔ یا رسول اللہ، ہم یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ کہ اللہ نے ہمیں کفر سے نکالا اور اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا۔ وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكَ، اور یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم اس احسان پر اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ شبیر صاحب حکم کر رہے ہیں پنجابی چ کرو، میں کہا آپ تو بڑی فصیح اردو بولی ہے۔ چلو آج کل دے بچے اہل ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دی علم چور برکت۔ میں تو کوئی نہیں جتوں گڈی موڑ دے اٹھی تھی۔ مرضے کر رہے ہیں میرے دوستو، صحابہ کرام بیٹھے عشاء دی نماز تو بعد
اللہ کریم دا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کریم دیاں تعریفاں کر رہے ہیں کہ یا اللہ شکر ہے اسلام ملیا، اور تیرا شکر ہے کہ پیغمبر اسلام ملیا۔ گویا اسی بھی آج وہی کر رہے ہیں، اسی بھی کہہ رہے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا جو جیڑا بندہ فضل سمجھدا وہ ضرور شامل ہو جا۔ میری ویسے عادت نہیں نہ میں تو نگے زیادہ بلاؤنا، لیکن سعادت میں شامل ہو جاؤ۔ فضل رب العلا اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ سی ایک کم کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں تانوں قسم دے کے پوچھدا کی کر رہے ہو؟ پھر یہی جواب دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ تہاڈے جواب تے مینوں شک نہیں سی، میں دوبارہ قسم دے کے کیوں پوچھیا؟ میں جاننا چاہندا ساں تسی کیڑا سونا عمل کر رہے ہو جس تواڈے عمل تے تانوں تحسین دین واسطے رب جلیل نے میرے کول جناب جبریل نو بھیج دیتا ہے۔ یہ سب حدیث پاک دا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ ہن میرے کول میرے کاشان رحمت جبریل آئے نے اور تہاڈے بارے چ میں دس گئے نے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میں جبریل دس گئے نے تسی او لوگو جنہاں دی قسمت اللہ ملائکہ دے سامنے ناز کر رہا ہے۔ تہاڈی قسمت تے اللہ فرشتیاں دے سامنے ناز کر رہے آئے، فخر کر رہے آئے، گویا فرشتیاں نو کہہ رہے آئے فرشتیوں تسی بھی مینوں یاد کر دے ہو، میرا ذکر کر دے ہو، میرا شکر کر دے ہو، لیکن ذرا جھانک کے دیکھو مسجد نبوی دے اندر جماعت مقدسہ صحابہ دے جڑے فرد اتنی رات گئے اسلام اور پیغمبر اسلام دے ملن تے میرا شکر ادا کر رہے ہیں، انہاں دے شکر دا عالم ہو رہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہوئے عشاء تو بعد صحابہ حلقہ بنا کے بیٹھن اللہ دا ذکر کرن، اللہ دا شکر کرن کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ سانو اسلام ملیا، تیرا شکر ہے کہ سانو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ملے نے۔ اگر او لوگ قسمت والے نے آج دے مادی دور اندر اے جیڑے اپنے قیمتی ٹائم چھوڑ کے اور او جوان بچے جیڑے موبائل دیاں دلچسپیاں تمام چاہتاں تمام موبائل دے فیورٹ پروگرام چھوڑ کے اپنے آقا و مولا دے ذکر واسطے دیدہ و دل فرش راہ کیتے بیٹھے نے، خدا دی قسمیں یہ بھی قسمت والے نے۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا اساں میلاد منا کے کی کر دیاں اللہ دا شکر ادا کر دیاں اس جہاں میں ان کی آمد ہے جو احسان خدا، جشن میلاد نبی ہے شکر احسان خدا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا ایمان والیاں تے، حالانکہ میرے آقا رحمت للعالمین نے چاہیدہ سی حکم ہوندہ لقد من اللہ علی العالمین، اے نہیں فرمایا ساریاں جہانہ تے احسانے مالک مومنہ تے جتا رہے ہیں، فرمایا قدر جے مومن کر دینے، بے قدریاں کی آکھنا کہ تو اڈے تے احسان جتے ضمیر اندر قدر دا اے مقام نہیں،
جدے ضمیر اندر احسان دا مقام نہیں. ویسے تو الانسان و عبد الاحسان، انسان ہوندا ہی ہوئے جیڑا احسان دی قدر کرے. تے فرمایا چونکہ میرے حبیب کریم دی حقیقی قدر ایمان والے کردے نے، انہاں نے کہہ رہے ہیں تواڈے تے میرا بہت بڑا احسان ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جدو اللہ کریم نے انہاں وچوں ایک شان والا رسول بھیجا. فرمایا میرے حبیب کوئی فرشتہ نہیں، میرے نبی کوئی جن نہیں، میرے نبی انسان نے، انسانہ وچوں آئے. اسلام دا ایک قطعی اور پیڑا کیتا ہے. اللہ دے سارے نبی انسان نے. بعض لوگ سمجھ دیں سنی رسول اللہ نے انسان نہیں مندے، بشر نہیں مندے. یہ بالکل الزام ہے. رسول اللہ نہیں، سارے اللہ دے نبی انسان ابن انسان نے. لیکن فرق ہے لوگ انہاں نو اپنے جہا انسان سمجھ دینے، سنی انہاں نو بے مثل تے بے مثال. بولو بے مثل تے. اللہ دی قسم ہے بے مثل تے بے مثال نے. ہر بچہ پیدا ہوندا رہندا ہے. میں نے کئی کہندے نے جی لوگ کہندے نے سیرت بیان کرو میلاد بیان نہ کرو. میں آکھیا سیرت ہر ایک دی بیان ہوندی ہے. ایو ذات ہے جدی سیرت بھی قابل بیان ہے، جدا میلاد بھی قابل بیان ہے. ہر بچہ دنیا تے آندا ہے روے نہیں. ڈاکٹر سمجھدے نے مردہ ہے، نرس سمجھدی ہے مردہ نے، آکسیجن پاس کر دینے، بچہ چیخے خوش ہو جاندے، بچہ زندہ ہے. ارے ہر بچہ جڑا روندا. علماء فرمایا عالم لطافت وچ عالم کثافت وچ آندا ہے. عالم کثافت دے اندر سب نالو کثیف خبیث شیطان ہے. شیطان جدوں بچے نو مس کردا وسوسہ اندازی واسطے لطافت جو آن والا خباثت دی وجہ تو چیخ دائے. دنیا سمجھ دیئے بچہ زندہ ہے، چلو زندہ ہے. لیکن ہر بچہ آندہ ہے انسان بن کے چیخ کے اپنی زندگی دا اعلان کردہ. لیکن میں کہنا لوگوں میرے آقا بھی احسان نے. لیکن ہر بچے نو شیطان رلایا کردہ ہے. آمنہ دلال او انسان بن کے آیا ہے جنہاں نے شیطان نو رلا دیتا ہے. اس اندر کوئی تفریق نہیں کہ غیر مقلد علماء، دیوبندی علماء، اہل سنت علماء سب دیاں کتاب اندر یہ روایت موجود ہے اور بڑیاں کتاب اندر موجود ہے. شیطان 4 واری رویا جدو لعنتی قرار پایا، جدو جنت جو نکالیا گیا. اور تیسری مرتبہ ادو رویا ہے جدو تیرے میرے کریم آقا دنیا تے پیدا ہوئے نے. شاید چوتھی مرتبہ جدو سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اتنا بڑا کرم ہے ساڑھے تے کہ شیطان تے رو رہا پر سن کوئی قدر نہیں. سورہ فاتحہ دی قدر کیتی کرو. یہ او چیزیں جدے نازل ہون تے شیطان بھی رو رہا ہے. لیکن چیلیاں پوچھیا گرو جی ہر بچے نو رولان دے ہو آئی تو رو رہے ہیں وجہ کیے کہندہ میں صدیاں لگا کے جنہ لوگاں نو جہنمی بنایا ہے انہاں نو جنتی بنان والا آگیا ہے. میں کیوں نہ روما. حفیظ جلندری بولے کہ نبی رحمت دی آمد تے جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. میرے آقا انسان نے لیکن بے مثل. تینوں مینوں انسان دے لوازمات وچے پسینہ آنا. سانو پسینہ آوے اپنے پسینے تو گھن آوے. اس ذات کریم نو پسینہ آوے تے مدینے دیاں گلیاں مہک جاواں. یہ صحیح حدیث ہے. اور جتنے بیٹھے ہو الحمدللہ مومنو حضور دی شان سن کے چہرے تے مسکراہٹ آنی چاہیے. اس سے کوئی شک نہیں. حضرت انس ابن مالک کہندے یہ حضور دے ذاتی غلام نے کہندے کس ٹائم سرکار نو تلاش کرنا ہویا تے آسان جدے جدے سونے دی خوشبو جاندی سی میں مگر چلا جانا. ہیں انسان
لیکن بے دم وارسی صوفی بڑی دل دی گل کر دینے ہمیشہ انہاں پڑھیا کرو صوفیانوں پڑھیا کرو بے دم وارسی کیڑی سونی گل کیتی فرمان دینے ہر خوبی خوبی و شمائل میں ہر آن نرالا ہے خوبی و شمائل میں ہر آن نرالا ہے انسان تو ہے لیکن انسان نرالا ہے تسی میں سو جائیے سڑا وضو ٹوٹ جاوے حضور سو جامن وضو نہیں ٹوٹتا حضرت بلال عرض کرنے لگے آقا آپ سو رہے آؤ وضو تو بغیر نماز پڑھا دیتی ہے فرمایا تسی سو جاؤ تہاڈا دل سو جاندا ہے تنام عینا یا ولا ینام قلبی میریاں اکھاں سونیاں نے میرا دل بیدار رہندا ہے ہاں ہاں انسان نے لیکن خدی حلیمہ دی گودی اندر نے حلیمہ دایاں پستان پیش کر دیا نے رسول رحمت آپ سے رو جاندے نے مائی حلیمہ دوجا پستان پیش کر دیا نا آپ ادھے نہیں منہ لگان دے ایک پستان چو دودھ پیندے نے سیدہ حلیمہ سعدیہ سوچن لگ پئیاں لیکن کہندیاں جیوں جو میں حضور دی عادات تو باخبر ہوئی تے میں نو پتہ چلے آئے انوکھا محمد مکی بچہ ہے اپنے حصے دا دودھ پی لیندہ ہے میرے نسبی بچے دے حصے دا دودھ چھوڑ دیندہ ہے کیوں چھوڑ دیندہ ہے ماں دی گود اندر تفریقہ کون کر سکتا ہے اوہی خوبی و شمائل میں ہر آن نرالا ہے انسان تو ہے لیکن لیکن میرے دوستو میں عرض کراں عزیزم شبیر صاحب یہ میرے دورے عزیز ہیں ٹائم نہیں میں وضاحت کرا ایک قبلہ ڈاکٹر صاحب دی طرف ہو ایک کے ناندے مامو محترم یا سسر محترم ہو میرے بھائی انہاں میں ملن آ سکتا لیکن آج کیا میں انہاں ملن آیا یا انہاں کو کھانا کھانا آیا یا تقریر کرنا آیا ذرا بولو آج میرا آن دا مقصد کی ہے تقریر کرنا اور اگر میں تقریر نہ کردا میں واپس چلا جاندہ میرا سفر ضائع جاندہ میں اپنے مقصد نہ پورا کیتا بے شک رسول اللہ دا میلاد اللہ دی نعمت ہے حضور دی زندگی دا ہر پہلو اللہ دی نعمت اگر وقت ہوندہ میں اس نے روشنی ڈال دا لیکن آج میں بے ست دے بارے گل کریں جس نے رب کریم نے فرمایا اے لوگوں میں بہت بڑا احسان کیتا میں نے تہاڈے اندر اپنا محبوب بھیجیا لیکن حضور دے آن دا مقصد کی میں مقصد آمد مصطفیٰ بیان کرنا چاہنا کہ سرکار کیوں آئے نے میرے دوستو اللہ کریم فرمان دیں دنیا اندر کھلی گمرائی سی میں نے اپنی مخلوق تے رحم آیا میں یار نو بھیجے سونے خلق خدان گمرائی چو کڑ کے ہدایت دا نور عطا کر دے یہ مقصد سی حضور دی آمد دا فرمایا میں نے بہت بڑا احسان فرمایا اپنا محبوب بھیج کے محبوب کرے گا کہ یتلو علیہم آیات او محبوب کریم جدوں بھی لوگاں سنائے گا اللہ دیاں آیتاں پڑھ کے سنائے گا وَيُزَكِّيهِمْ اور رسول پاک آئے نے لوگ ناپاک ہو گئے نے شرک نال انما المشرکون نجس شرک نے لوگن پلید کر دیتا گندے عقائد نے پلید کر دیتا گندے کردار نے انسان نو داغدار کر دیتا ہے میرا سونا آیا ہے پلیتانوں پاک کرے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور میرے محبوب کریم دنیا نو کتاب اور حکمت سنت دی تعلیم دیں گے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ پہلے لوگ کھلی گمرائی اندر نے کھلی گمرائی ہوندی ہے جنہوں ہر کوئی گمرائی آگی ہر انسان دا عقل آکے یار بہت بڑا ظلم میں توڑے کو پوچھنا فرماؤ غور فرماؤ اپنی بچی نو قبر اندر زندہ درگور کر دینا اپنے ہتھاں نال دب دینا ایمان نہ دسو گمراہی ہے کہ نہیں کوئی آدمی کیا اس نو اچھا عمل کہہ سکتا
آج دے یورپ والے بڑے ہیومن رائٹس دے قائل نے، انہاں کول بھی پوچھو تا اکثر بہت بڑا ظلم ہے، وہ تو کتا نہیں مارن دیندے، اپنا مسلمانان مار دے رہن دینا، اپنا کتا نہیں مارن دیندے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن کوئی بھی انسان قتل انسانیت نو ضرور گمراہی کرے گا۔ اور پھر بچی، اپنی بچی، دارمی شریف دی حدیث ایک آدمی کہندا یا رسول اللہ آپ دے آن تو پہلے سچی گل ہے اسی انسان کہلاؤن دے قابل نہیں سان۔ انسان انس جو نکلیا، انس دا معنی ہے محبت، کی معنی؟ انہاں لوگاں کی محبت ہوئے گی جڑے اپنے بچیاں آپ قتل کر۔ کہندا یا رسول اللہ میری بیوی امید نہ لے، میں شام گیا تجارت، میں عرصہ گزر گیا، میں بیوی نے کہے کہ اگر بچہ ہوئے خوشیاں بن کے پھول بن کے میرے گھر مسکرائے، زندگی دی خوشیاں وے کے بچی ہوئے زندہ نہیں رہنی چاہی دی۔ میں آیا، میں نے کہا تیری بچی آئی، میں مرا دیتی ہے۔ ایک بچی قریب ساڑے گھر آندی ہے، میں بڑی پیاری لگ دی، میں ایک دو باری پیار کیتا، وہ غلط فہمی چاہ گئی، سمجھن لگی میں نے بچی پیاری لگ دی ہے۔ میں نے کہنے لگی جس بچی نال تو لاڈ کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، مبارک ہو بھی اے تیرا ہی لخت جگر ہے، اے تیری ہی نور نظر ہے۔ کہندا یا رسول اللہ میرے چہرے چو شرارے غصے دے ٹپکن لگ پہ، جلال آیا، میں بیوی دے منہ تے تماچا ماریا، اس بچی نو بالاں چو گھسیٹ کے لے گیا، یا ابتا کہہ کے بلاندی آواز گم ہو گئی ہے، ہائے ابا، جدو اتھے پہنچیا رسول رحمت دیاں آنکھاں چو آنسو جاری ہو گئے، صحابہ بھی اشکبار ہو گئے۔ فرمایا کیا انہاں جملیاں نال بھی تیرے دل تے اثر نہیں ہویا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اثر تاں ہوندا جے دل ہوندے، یہ پتھر سن۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھر نالوں سخت ہو گئے۔ میں عرض کر رہے ہیں اپنی بچیاں قتل کرنا، ظلمن مار دینا، زندہ درگور کر دینا، کیا یہ کھلی گمراہی ہے کہ نہیں؟ جدے سمجھ دیو کھلی گمراہی ہے نا۔ اسی طرح کسی آدمی دی بچی اغوا کر لینا کیا ظلم، کیا گمراہی ہے؟ بہت سارے علماء نے واقعہ لکھا، اور میرے سیدی الکریم حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے ضیاء النبی چ لکھیا نظرۃ جدیدۃ فی رسول اللہ، اس حوالے نال، اور اس نو رومانیہ دے وزیر نے بھی اپنی کتاب اندر کوٹ کیتا اس واقعہ۔ کہندے نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دی ابتدائی دن نے جنوبی علاقے چو ایک بندہ اللہ دے گھر دی زیارت کرنا ہے، جو اسی بھی جاننے ہیں تے بیوی بچے لے جانے ہیں، برکت مبارک سعادت۔ وہ اپنی بچی جوان بچی نال لے آیا، لیکن دوستو وہ بچی حسن دا پہ کرے، رانائی و زیبائی دا ایک استعار آئے، حسین و جمیل جوان بچی لے کے اللہ دے گھر دا مہمان و جنوبی علاقے دا بندہ اللہ دے گھر دا طواف کر رہے آئے۔ ایک مکہ دا مالدار با اثر آدمی آیا، بچی پسند آئی، حرم کعبہ بچو اغوا کر کے لے گیا۔ بچیاں والے بیٹھے ہو، اگر باپ دے سامنے بچی اغوا ہو جائے، او دی عصمت دری ہوئے، او دی عصمت دنال کھیلے آ جاوے، باپ تے کی گزر دیئے۔ پھر باپ بھی مقیمی نہیں، مسافر ہے، پھر عام مسافر نہیں، اللہ دا مہمان ہے، اللہ دے گھر دے سائے تلے پناہ رحمت لینا آیا ہے۔ اس دی بچی نکل گئی، گھر گھر جاندہ، دروازے تے دستک دیندہ، لیکن اس دکھی باپ دی گل کوئی نہیں سنن والا، ہوتے آنسو کوئی نہیں پونچن والا، سوائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے کوئی اس دا درد نہیں بنن والا۔ ایمان نہ دسو یہ کھلی گمراہی ہے کہ نہیں؟ ایو گمراہی ہے جڑی رب نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی اندر گر چکے سن، اس قدر کہ انسان ہی کہلان دے قابل نہیں سن۔ لیکن میرے رب نو اپنی مخلوق تے رحم آیا، رب کریم رحمان نے اپنے حبیب نو بھیجیا، فرمایا میرے محبوب جاؤ، جا کے انہاں ہدایت چو نکالو۔ میرے دوستو میں گل ہی کرنا چاہنا، اس ذہن وچ رکھو کہ الحمدللہ میلاد شب و روز منائے جا رہے ہیں،
ایک دن وچ کئی میلاد منائے جا رہے ہیں، ساڑیاں محبتاں بڑھ رہی ہیں، عشق بڑھ رہا، لیکن سوچنا ہے کیا ساڑے اندر جذبہ عمل بھی پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا ساڑی سیرت بھی بدل رہی؟ کیا ساڑا کردار بدل رہا؟ کیا اسی اچھی انسان بن رہے ہیں؟ کیا محافل میلاد اندر آن تو بعد ساڑا انداز فکر بدل دا؟ سوچ بدل دیئے؟ اگر بدل دیئے تے الحمدللہ، نہیں بدل دی تے فکر کرو جیڑی ذات آئی انساناں نو انسان بنانے، حقیقی انسان بنانا آئے نے، کردار سازی کرنا آئے نے، سیرت سازی کرنا آئے نے، ایسے انسان تیار کرنا آئے نے جڑے انسانیت دا فخر ہومن۔ میرے دوستو پہلے تسی تصویر دا پہلا رخ سنے آئے، ہن دوسرا رخ اوہی لوگ جڑے بچیاں نو قتل کر دینے، اور ایک کوئی خطابت نو رنگ آمیزی نہیں میں کر رہا، اللہ دا قرآن بھی گواہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت دے دن جنہ بچیاں نو زندہ درگور کیتا گیا انہاں کو پوچھا جائے گا تہاڈا کی قصور سی، انہاں ظالماں تانوں دفن کر دیتا۔ یعنی ایسی بری رسم کہ بچیاں دفن کر دن، قتل کر دن، وہ لوگ جنہاں دے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے پختہ ہو گئے کہ اپنی بچی دی آماں تے انہاں احساس نہیں ہوندا۔ میرے کریم نے قرآن پڑھا کے، سنت سمجھا کے، اپنی سیرت دکھا کے انہاں نو کیسا انسان بنا دیتا۔ آؤ میرے نال چلو، خدا دی قسم ہے وہ ایسے انسان بن گئے کہ انہاں دی انسانیت دے خدا دے نوری، انہاں دی انسانیت دے خدا دے نوری ملائکہ بھی رشک کر دے سن، ناز کر دے سن۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم دا دور ہے، تسی جان دے حضرت فاروق اعظم نے بہت اسلام پھیلایا، روم فتح کیتا، شام، عراق وغیرہ۔ ایران اس وقت دنیا دی سپر پاور کہلاندی، اس نے حضرت عمر ٹکرائے اور ایران نال جنگا جاری نے۔ آپ دے کمانڈر جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک جگہ تے فوجی چھاونی بنائی، اوتھے پڑاؤ کیتا، ٹھہرے، علاقہ کلیئر ہو گیا، سارا علاقہ اسلام دے دائرے اندر آ گیا۔ حضرت سعد نے اعلان کیتا لوگوں صبح چلنا ہے، تیاری کر لا، فجر دی نماز پڑھ کے ساڈا وقت روانگی ہے۔ لیکن جدو صبح دا ٹائم آیا، کمانڈر دے کول لوگ آئے نے، کہندے نے جناب ایک مسئلہ ہے، ایک گل پیش آ گئی۔ فرمایا کی؟ کہن لگے خیمے دے کنارے تے ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا کے انڈے دے دیتے نے، چونکہ ساڈا سٹے لمبا سی، اس نے انڈے دے دیتے نے۔ ہن اگر خیمہ اتاریا جائے انڈے ٹوٹ جان گے، اگر انڈے بچائے جان تے خیمہ چھوڑنا پوے گا۔ اس دور اندر آئے تو 1400 سال قبل خیمہ لینا کوئی آسان کم نہیں سی۔ کہن لگے حضرت اسی سوچی پہ گیا کی کریے، لیکن چکوال والے او انسان جنہ دے دل ہائے ابا کہن والی بچی دے درد بھرے جملے تے بھی نرم نہیں ہوندا، او لوگ کتنے نرم ہو گئے۔ سعد ابن ابی وقاص کہن لگے خیمہ پھر بھی مل جائے گا، خیمہ نہ اتارو، اگر اتارو گے کبوتری دا دل دکھے گا۔ ساڑے رحمتاں والے نبی نے سانو کسے دا دل دکھان دی اجازت نہیں دیتی۔ ایمان نال میں تیرے ضمیر دے دروازے تے دستک دے کے پوچھنا چاہنا، جس معاشرہ ہوئی، فضا ہوئی، ہوا ہوئی، ملک ہوئی، لیکن اتنا انسان اگر بدل گیا تے اس بدلان والے دا اونا اللہ دا احسان ہے کہ نہیں؟ کاج زینوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ صحابی جا رہے آئے گلی اندر، پورا قدم لگا کے نہیں چل دا،
دوروں دوست کہنے لگا کی گل پیر اندر موہ چاہیے تیرے پیر اندر درد پورا پیر نے لگاندا اوہی قوم جڑی بچیاں نو مسئلے کوئی درد نہیں ہوندا اسی قوم دا انسان صحابی رسول کہندا میں گزر رہے ایسا خیال نہیں کیتا میرے قدم تلے چیونٹی آ گئی ہے پر میں خوف خدا تو ڈر گیا پورا قدم نہیں لگایا چیونٹی مسلی نہ جاوے میں اللہ دے ڈر دی وجہ تو چیونٹی بھی نہیں مسلنا چاہتا اور جڑے لوگ چیونٹیاں تے اتنے مہربان ہو گئے نے کیسے اعلیٰ انسان ہو گئے نے کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا اللہ دی قسم ہے اسے گمراہی دی تصویر ہے کثیر علماء نے لکھیا مکہ دی اکاز والی منڈی مکہ دا توڑا چکوال دا مثلا چھپڑ بازار مشہور ہے مین بازار مشہور ہے اتھے اکاز بازار مشہور ہے بہت خرید و فروخت اسی ہمی اور شور اندر ایک جوان بچہ مانو کندے تے بٹھا کے بولی لگا رہا لوگوں ساڑی ماں بوڑی ہو گئی ہے میں ماں بیچن آیا ہے کوئی لین والا جتھے ماں جیسی پاک ذات نو بیچیا جائے نوکرانیاں بنایا جائے برتن دھلائے جان اوہی انسان کتنے بدلے نے ایک صحابی رسول اللہ دی بارگاہ چاہیا یا رسول اللہ میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ہے میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے میں حاضر ہوئے امی جان میں حج تے جانا چاہنا تے میری امی کہنے لگی بیٹا میری بھی خواہش سی شاید اگلے سال میں زندہ ہونا میں بھی حج کر لیندی یا رسول اللہ میری امی چلن دے قابل نہیں میں 6 میل مکہ تو دور امی نو کندے تے بٹھایا لے آیا طواف کعبہ کروایا پھر منہ لے گیا پھر مزدلفہ عرفات لے گیا مزدلفہ لے گیا امی نو سارے مناسک کے حج چاہ کے کرائے نے آقا میں پوچھنا چاہنا حل ادائی تو حق کہا کیا میں ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں کیتا رحمت للعالمین محسن انسانیت صاحب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے فرمایا تُوں تے ماں دے سارے حقاں دی گل کرداں شاید تیرے حمل اندر جڑی اس تکلیفاں اٹھائیاں اتا حق بھی ادا ہویا یا نہیں ہویا اے ہے او انداز حیات جڑا رسول سوچو جڑا بندہ یہ پوچھ رہا 6 میل مانو میں چاہ کے سارے مناسک ادا کرائے اس انسان دے دل جو ماں دا کتنا مقام کس قدر انسان وہ بدلے خدا دی قسمیں ایسے بدلے کہ انہاں دی قسمت تے اے ہن سن چکے ہو محبوب کریم دے صحابہ مسجد نبی چ بیٹھن اللہ فرشتیاں دے سامنے انہاں دی قسمت تے ناز کر رہے ایسے اعلیٰ انسان بنائے ایسے اعلیٰ انسان کردار سازی کیتی ہن سن چکے ہو کہ وہ لوگ کس قسم دے سن عام مشہور گلے مکے مڈ بدو کہ لوگ تے مکے جاندے عقیدت نہ احترام نہ اللہ دے گھر دا طواف کرن اپنے من دی کالی دنیا اجالا کرن واسطے جاندے نے لیکن وہ لوگوں نے لٹ لیندے نے صرف وہ لٹیا نہیں سن کر دے صرف لوگاں دے مال نہیں سن ہتھیا لیندے بلکہ میں عرض کر چکا ایک تاجر اللہ دے گھر دے مسافر دی جوان بچی نے اٹھا کے واہ کر لیا اور واپس نہیں کردا حضور تو بغیر دی گل سندا کوئی نہیں ایسی ماحول لیکن حضور دی تربیت دے نال وہ لوگ کیسے بدلے کیسے انسان ہو گئے ان اندر کیسی تبدیلی آئی ایک آدمی حضور دی بارگاہ چاہیا کتنی فکر گئی گزری دیکھو نا قبلہ شاہ صاحب بیٹھن قبلہ ڈاکٹر صاحب بیٹھن اگر کوئی اتنے بدتمیزی دی گل کرتا ہے اکثر تن سمجھ نہیں آ رہے تیرے سامنے کون بیٹھا سنو حدیث علماء کو اس کو تائید کرا لو ایک جوان لڑکا آیا محفل اندر سرکار تشریف فرمان آنکھ کردہ یا رسول اللہ من فلاں عورتنا دلچسپی ہے میں آپ کو لائیں کیا میرے واسطے اس نال برائی کرنی جائز ہے سرکار جیسی پاکیزہ ذات دے سامنے یہ جا جملہ کہ ایک عورت دے نال غلط تعلقات دی اجازت حضور کو مانگ دیا
لیکن یہ ساڈے واسطے بھی سبق ہے کہ اسی لوگوں دی رہنمائی دین وال کس طرح کریے، جذبات چ نہ آ جائیے، ایکسپائر نہ ہو جائیے اس نے میرا مقام نہیں دیکھیا، بلکہ سرکار نے کی فرمایا، فرمایا بہ جا، بہ گیا۔ آپ نے فرمایا جیڑی گل تو اس عورت دے بارے چ میرے کو اجازت لے رہے ہیں، اگر کوئی آدمی اسی چیز دی اجازت تیری ماں دے بارے منگے تو کیا دینی چاہیے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ فرمایا تیری ہمشیرہ دے بارے چ اگر گل کرے نہیں۔ آپ فرمایا تیری بیوی یا بیٹی دے بارے چ، کہنے لگا بالکل نہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ آپ نے فرمایا اگر میرا امتی ہے، مومن ہے، مومن ہوندا ہے ما یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جیڑی اپنے واسطے شے پسند کردہ ہے وہی اپنے بھائی واسطے بھی پسند کرے، اور جیڑی اس واسطے پسند اپنی ذات واسطے پسند نہیں کر دے۔ آپ فرمایا تو اپنی ذات واسطے یہ چیز اگر نہیں پسند کرتا، جنہ دی او بہن یا بیٹی کیا وہ پسند کریں گے؟ وہ میرے کریم نے نفسیاتی طور پر سمجھایا۔ پھر سینے تے آپ نے اپنا دست شفقت و کرم پھیرے، آپ ہاتھ بھی پھیرتے جا رہے ہیں اور نال دعا بھی کرتے جا رہے ہیں، مالک اس دے سینے ان غلط خیالات تو پاک۔ رسول کریم دانا کیوں رحمت فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اے اخلاق، کردار، سیرت، حالات زندگی اندر ناپاک ہو چکے نے، میرا نبی انہوں پاک کرنا آیا ہے، میرا نبی انہوں اعلیٰ انسان بنانا آیا ہے۔ انسانیت پہلا سبق ہے، ورنہ حضور تے صحابہ نو ہدایت دا سیمپل بنانا ہے اور بنا کے گئے نے، بنا کے گئے نے۔ برادران اسلام کتنے اے لوگ بدلے، کس قدر رسول کریم اپنے مقصد اندر کامیاب ہوئے، اور میرے آقا دا آنا کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین دا۔ حضور دے ایک صحابی نے، انہاں دا نام ہے سالبہ بن عبد الرحمن، حضور دی بارگاہ دے اندر رہندے نے۔ ایک دن آپ نے فرمایا جا فلاں آدمی بلا لے، سالبہ جا رہے۔ آج دا دور نہیں کہ واش روم یا باتھ روم کورڈ ہون، پردے دا آلہ انتظام ہو، پرانا دور ہے۔ ایک عورت چشمے تے نہ رہی سی، حضرت سالبہ جا رہے ہیں بے خیالی اندر، کوئی ارادہ نہیں، اتفاقاً نظر آپ دی پئی تے آپ دی نظر اس عورت دے ننگے بدن تے پہ گئی۔ جان کی نہیں ارادہ، اے نہیں کہ فیس بک کھول کے بے حیا مناظر، بے حیا فلماں اور بے حیا تصاویر نو ویکھے بھی اور کنورٹ بھی کرے، رات فیس بک دے اندر بے حیائی اتے گزار دے وے، اے نہیں، اتفاقاً نظر پہ گئی حضرت سالبہ دی۔ میرے دوستو، میرے کریم دی صحبت، میرے نبی رحمت دی تربیت دے نال کتنی تبدیلی آئی ہے۔ سالبہ ٹھٹک گیا، ڈر گیا، سوچن لگا میرے اس عمل دا اگر رسول اللہ نے لم ہو جائے میں کس منہ نال ہو جاؤں، ڈر گیا، سرکار دا حیا آ گیا، رسول اللہ دی شرم آ گئی۔ میرے بھائی سوچدا سوچدا چلدا گیا، شام ہو گئی، سالبہ رسول اللہ کو واپس نہیں آیا۔ کس قدر احساس زندہ ہوئے تے عمل ہوندا میرے بھائی، احساس زندہ کر کے میں کس ذات دا امتی ہوں، میں کس محبوب دی محفل چو آ رہے ہیں، اگر پھر بھی میری سیرت نہ بدلے کل میں رسول اللہ نے کیڑا منہ وکھاواں گا۔ امام ابن قدامہ نے نقل کیتا، سالبہ شام تک نہیں آئے، سرکار نے فرمایا سالبہ اس طرح گیا واپس نہیں آیا، تلاش کیتا سالبہ نہیں۔ آپ نے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی نے فرمایا فلاں سمت والے پہاڑیں تلاش کرو، سالبہ مل جائے گا۔ دو بڑے صاحب بصیرت، صاحب عظیمت آدمی سن، دو دی نا ہی بڑے عظیم نے، گئے تلاش کیتا نہیں ملیا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا، انہوں پوچھا اس قد کاٹ دا، اس رنگ دا، اس وضاقت دا، ایک جوان اسی تلاش کر رہے ہیں، تم ویکھیا بکریاں چرا رہے ہیں؟ کہنے لگا میں نہیں ویکھیا، لیکن رات میں بکریاں لے کے اتھے گزارتا، رات دے وقت کوئی بڑا دکھی انسان روندا سی، اور پتہ ہے لگتا کہ اس کو کوئی غلطی ہو گئی ہے اور رب کو معافی مانگ۔ حضرت عمر اور حضرت سلمان رک گئے، رات دا وقت آیا، اندھیرا چھایا، خدا دی قسم ہے اس رات دی قسم رب نے اس تو چاہیاں کہ چاننے وچ بندہ شرماندہ، انہیرے وچ آ جا میری بارگاہ میں معاف کر دیں۔ راتیں محبت کی باتیں،
حضرت فاروق اعظم اور جناب سلیمان فارسی رک گئے نے، رات دا پچھلا پیر ہویا، حضرت سالبہ نکلے نے، کھلے میدان اندر آ کے اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گئے نے، اور بل بل کے چیخ چیخ کے کہہ رہے نے خدایا میں اس واسطے دیر دیتی جا رہی ہے کہ میرے تے کوئی شدید عذاب آن والا، اے میرے مولا مینوں معاف کر۔ حضرت سالبہ دی آواز اندر انتہائی درد ہے، لیکن حضرت عمر نے دبوچ لیا، میں چل سرکار یاد کر رہا، رو کے کہندا عمر میں حضور دے سامنے پیش نہ کر، فرمایا میں لے جانا۔ جناب عمر اور جناب سلیمان فارسی سالبہ نو لے کے مسجد نبی اندر اس حال اندر آئے نے، مسجد نبی اندر صبح دی نماز جاری ہے، غور فرماؤ چشم تصور دوڑاؤ کیسی نماز ہے، کیسے امام نے، سید الانبیاء امام نے، صحابہ کرام مقتدی نے۔ اللہ اس محفل دے صدقے سن بھی مسجد نبی دیاں نمازاں نصیب کر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز پڑھا رہے ہیں، تراویح نماز نہ شامل ہو گئے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن او آیات تلاوت کر رہے ہیں جنہ آیات اندر قیامت دی اللہ دی بارگاہ پیشی دا ذکر ہے، اور ان چیزاں دا ذکر ہے کہ اللہ دے سامنے اعمال تے جواب دے ہونا ہوئے گا۔ سالبہ تے پہلے دکھیے، حضرت سالبہ بے ہوش ہو گئے آیات ربانی سن کے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، حضرت عمر عرض کی تھی یا رسول اللہ سالبہ آیات ہے لیکن کیفیت بڑی عجیب ہے، کی یا رسول اللہ بڑا شرمندہ، بڑا ندامت زدہ، ہر عجیب گل ہے، باہر ہر رسول کریم گل سمجھ گئے، آپ تشریف لے گئے نے، لیکن میرے دوستو او نوجوان صحابہ جیڑا جوانی دیاں چاہتاں والی عمر اندر صرف بے خیالی نال نظر بیک جائے، اتنا رویا، اتنا احساس زندہ، اتنا دل زندہ، اتنا پاکیزہ فطرت انسان ہے، رو رو کے بار بار بے ہوش ہو جاندہ ہے۔ میرے آقا نے حد کر دیتی کرم دی، حضور گئے نے سال بعد سار اٹھا کے گودی وچ رکھ لے، حضور اپنا سر اقدس انہاں دے سر تے اپنا دست اقدس بھی پھیر رہے نے، رحمک اللہ یا سالبہ، غفر لک اللہ یا سالبہ، میرے سالبہ اللہ تیرے تے رحم کرے، اللہ تینوں معاف کرے، میں تین ایو جہیاں دعاواں پڑھاواں گا، اللہ تین معاف کر دے گا۔ لیکن دوستو سالبہ جان تو گزر چکے آئے، آج ساڑھے اندر احساس ہی نہیں، اسی کس منے جا رہے ہیں، میلاد بھی منان دے ہیں، فیس بک دے بے حیا مناظر بھی کنورٹ کر دے ہیں، میلاد بھی منان دے ہیں، بھارت دیاں بے حیا فلمہ بھی ساڑھے خلوت کا دے دی سجاوٹ بن گئیاں نے، آج قلیل جوان با حیا رہ گئے نے، دعا کرو اللہ آج میری امت دے جوانانوں سالبہ والا احساس حیا عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا نے اپنی گود اندر سر لیا، کیا کرم کیا مہربانی ہے، خود غور کر لو جنت حضور اتنے مہربان نے، اللہ کتنا مہربان ہوئے گا۔ لیکن سالبہ نے سر کھینچے زمین تے گرا لیا، حضور نے دوبارہ اٹھا کے گود اندر رکھیا، پھر سالبہ نے سر زمین تے گرا لیا، حضرت عمر ڈانٹ کے بولے نادان، حضور کرم کر دینے تیرا سر گودی پاک اندر رکھ دینے تو گرا لینا۔ سالبہ چیخ کے بولے عمر میرا پلید سر رسول اللہ دی پاک گود دے اندر رکھن دے قابل نہیں، میں نو شرم آندی ہے۔ اسے احساس ندامت، اسے رسول اللہ دے حیا اور اللہ دے خوف دی ملی جلی کیفیت اندر سالبہ دی چیخ نکلی، جان رب دے حوالے میں تیرے دل تے دستک دے کے پوچھدا، کعبے دے حرم بچو مہمان اللہ، اللہ دیاں مہماناں دیاں اغوا کرن والے بچیاں، پھر دل نہیں درد پسیجدہ نہیں، رحم نہیں آندہ، اگر اسے قوم دے انسان سالبہ جیسے با حیا ہوئن، ایمان نہ دس مصطفیٰ دا ہونا رب دا احسان ہے کہ کوئی نہیں۔ تاہی میں کہنا آدمیت کو نہ ملتا کبھی منزل کا سراغ، آدمیت کو نہ ملتا کبھی منزل کا سراغ، آپ آتے
ذات نہ اگر صورت انسان ہو کر. یہ اللہ کریم دا کرم ہے. ایسے کرم تے سے اللہ دا شکر ادا کر دیں. میرے بھائی حضرت ثعلبہ دی جان نکل گئی. سرکار نے فرمایا تیاری کرو, تجہیز و تکفین کرو. جنازے واسطے تیاری ہوئی. خود میرے کریم نے کرم فرمایا, جنازہ پڑھایا. سوچو کیسا مقدر ہے. لیکن نال نال حضور پورا قدم زمین تے نہیں لگا رہے. یا رسول اللہ کی وجہ ہے. فرمایا لوگو میرے رب نو سال بعد یہ ندامت والا احساس اتنا محبوب و پیارا لگا ہے کہ رب نے قدسیاں نوریاں بھیجیا, جاؤ میرے سال بعدی دنیا تو آمدے, تسی جنازے اندر شامل ہو جاؤ. یہ ہے رسول اللہ دا کرم. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. میں ایک ریاض چودھری دا شعر علماء واسطے پڑھ دینا. کہندہ ہے یہ کون آیا کہ تاریخ بشر پھولوں سے مہکی ہے. یہ کون آیا کہ تاریخ, یہ کون آیا ہے جس نے ثعلبہ جیسے باحیا انسان تیار کیتے, حیدر کرار جیسے بہادر تیار کیتے, ابو ذر جیسے دنیا تو دور رہن والے فقیر مست خدا مست بندے, بلال جیسے عاشق. یہ ساریاں بہار انسانیت کیوں نے آمنہ دے لال دے صدقے میں. یہ کون آیا کہ تاریخ بشر پھولوں سے مہکی ہے, تمدن کی جبیں پر روشنی چپکے سے پھیلی ہے. یہ کون آیا کہ ہر شاخ تمنا مسکراتی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین. بس میں دو تصویریں لکھا کے عرض کرنا چاہنا. جس آقا دی محفل اندر آئے ہو, اس نے انسانیت اندر کی انقلاب پیدا کیتا, اور میرے کریم نے کیا کرم فرمایا. آؤ خدا را محافل میلاد نو کردار سازی دا ذریعہ بنا. میلاد دیاں محفل اندر آؤ. اگر پہلے اکھاں چ حیا نہیں تے اکھاں اندر حیا بسا لیں. اگر میلاد تو پہلو بے نماز ہو تے نمازی بن جاؤ, کیونکہ میلاد والے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز اندر ہے. اگر پہلے نافرمان ہو ماں باپ دے, میلاد دی محفل اندر آئے ہو, سونے دے میلاد اندر آئے ہو. جدی اماں حلیمہ آئی تے رسول اللہ نے اپنی کملی بچھا کے مان ہوتے بچھایا. لوگ حیران نے, ہر نظر چہرہ مصطفیٰ تے, اور مصطفیٰ آن والی سادہ جائی مائی نال اتنے محو کلام نے کہ دنیا و مافیہ تو بے خبر نے. بڑے صحابہ اشارہ کر کے کہے بولنا نہیں. اس وقت رسول اللہ دے سامنے حاضی امہ من الرضا, رضائی اماں بیٹھی. رسول اللہ پہ کرے ادب بن گئے. آج بچہ یونیورسٹی بھی پڑھتا, کالج بھی پڑھتا. امی آکے بیٹا میں پانی دے, بیٹا میں ڈاکٹر کو لے جاؤ. کہندہ امی میرا پیکج نہیں, فون دا ختم ہویا. لعنت ایسے علم تے کیا تے نہیں پتا شعب الایمان اندر حضور دا ارشاد ہے. من خواہش پیدا ہوندی ہے کاش میرے ماں باپ دو ہی زندہ ہوندے یا ایک زندہ ہوندہ. میں محمد نماز شروع کر چکا ہوندہ, وہ میں بلاندے تے میں نماز چھوڑ کے امی دی آواز تھی لبیک کہا. کاج زینوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضور آئے تو ٹوٹیں جبر و محکومی کی زنجیریں. حضور آئے تو چمکیں فکر انسانی کی تنویر.
اللہ میلاد پاک والے آقا کریم دا صدقہ سانو بھی انسانیت دی خیرات عطا فرما، اللہ سانو اچھی سیرت، اچھا کردار، انداز حیات اپنان دی توفیق عطا فرما۔